ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن لاہور اسٹوڈیو سے الیکشن اسپیشل۔ میاں محمد نواز شریف کی جس ادا کو بھی آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر سے وزیر اعظم ہونے کی بو آپ کو نظر آتی ہے۔ وہ جب چلتے ہیں پھرتے ہیں، ان کی جو پارٹی کے زوما کے نخرے ہیں اس وقت ہیں، بالکل لگتا ہے کہ کابینہ جو ہے ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جس جگہ سے ان کی سیاست کا خمیر اٹھا ہے یعنی لاہور، اگر وہاں پر سینٹیمنٹ ان کے خلاف گیا تو ان کے وہ تمام خواب جو انہوں نے بہت مشکل سے چنے ہیں وہ چور چور ہو سکتے ہیں۔ ہم لاہور میں دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میاں دا لاہور ہے یا لاہور بہت تبدیل ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس ڈسٹنگوشڈ پینلسٹ موجود ہیں، ہمارے پاس احمد بلال محبوب صاحب موجود ہیں، سربراہ پلڈیٹ، ان کا بہت شکریہ۔ ان کے برابر میں فروا وحید صاحبہ، صحافی ایکسپریس نیوز اپنا پروگرام کرتی ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ منیزہ جہانگیر صاحبہ جمپل لاہور کی اور لاہور کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ماجد نظامی صاحب اور فارمیڈیبل ریسورس ریسرچ کے حوالے سے گریٹ جرنلسٹ، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ سو کوئکلی فروا، اف آئی ور ٹو آسک یو کوئک کویسچن، تو آپ کو لگتا ہے کہ لاہور میاں دا ہے یا میاں صاحب کوڈ بی مس ریڈنگ لاہور جو سینٹیمنٹ ہے؟ آئی تھنک میاں صاحب کا لاہور ہوا کرتا تھا۔ میاں صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ 16 مہینوں میں ان کے بھائی کی حکومت رہی ہے، اور اس حکومت کے نتیجے میں جو مہنگائی کا پہاڑ، ٹھیک ہے، ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا وغیرہ وغیرہ، لیکن لوگ اب سوال کرنا چاہتے ہیں میاں صاحب سے۔ آئی ہوپ کہ میاں صاحب اگر واپس لاہور آئیں گے اور یہاں آپ نے جیسے ان کو جمپل کہا ہے، یہاں گوال منڈی کی طرح سیر کریں، یہاں پہ بیٹھ کے پائے کھائیں، یہاں پر بونگ کھائیں اور لوگوں سے ملیں، ملاقاتیں کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں۔ میرا خیال سے اس وقت جو لاہور ہے اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دا لاہور میاں صاحب، ٹوٹلی ڈفرنٹ لاہور ہے۔ پرانے لاہور سے سیاسی طور پر مزاج بدل گیا ہے، نیا ووٹر آ گیا ہے، لوگوں کو غصہ زیادہ ہے، شہباز شریف ہو کے گزر گیا اور اپنی لیگیسی چھوڑ گیا۔ دیکھیے آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے لاہور، مگر یہ ضرور ہے کہ کچھ نوجوان ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے۔ اب وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ ہماری طرح ٹیلی ویژن سکرینز نہیں دیکھتے، ہماری جو ٹیلی ویژن سکرینز ہیں وہ سینسرڈ ہیں۔ کئی دفعہ ہم میاں نواز شریف صاحب کو نہیں دکھاتے، کئی دفعہ ہم عمران خان صاحب کو نہیں دکھاتے، برابر تو کر دیتے ہیں نا، کبھی اس کو نہیں دکھاتے کبھی اس کو نہیں دکھاتے، ہماری بھی مجبوریاں ہیں اور عوام یہ سمجھتی ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ عوام کنفیوزڈ ہے، میں سمجھتی ہوں عوام چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ سارا تماشا دیکھ رہی ہے۔ لاہوریوں کو دبنگ لوگ پسند ہیں، سو دے ول ناٹ وانٹ somebody who has given a statement and then backtracked۔ I think لاہوریز اس کو دیکھیں گے۔ میاں نواز شریف کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، مگر اب سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کیا وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، چونکہ ابھی تک نااہل ہیں، اینڈ وی آر جسٹ 2-3 months away from the elections۔ تو نمبرز آر سٹارٹلنگ جی۔ اگر آپ میاں صاحب کہتے ہیں کہ لاہور میرا ہے، تو برے ترین حالات میں بھی انہوں نے سیٹیں 90% سیٹیں تو اٹھا ہی لیتے تھے، 80-90% سیٹیں۔ تو آپ شروع ہو جائیں 90 کے انتخابات سے 2018 تک آ جائیں، برے ترین حالات اور اچھے حالات میں سیٹیں میں لاہور سے اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ کیا یہ مفروضہ کہ جو چونکہ ہم پہلے جیتتے آئے ہیں اس مرتبہ بھی جیت سکتے ہیں، یہ ٹیسٹ ہوگا آپ کے خیال؟ طلعت صاحب یہ ایک اسٹرانگ بیس تو ہوتا ہے نا آدمی کا۔ اب پچھلے الیکشن میں پورے ملک میں تو وہ نہیں جیت پائے تھے، لیکن لاہور میں 48% ووٹ تھا ان کا ورسز 38% آف عمران خان، جو بہت بڑا فرق ہے۔ تو وہ بیس تو موجود تھا، اس میں بہت ایروژن ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حالات بہت بدلے ہیں، اور اب بڑا میرا خیال کانٹے کا مقابلہ ہوگا، برابر کا۔ لیکن یہ فیصلہ کن بات آخری 1 مہینے میں پتہ چلے گی۔ ٹھیک، جس طرح ہم 2018 میں پبلک اوپینین پولز کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ نواز شریف صاحب کی میجورٹی قائم تھی آخری 1 مہینے تک۔ آخری پول ہوا 35 دن پہلے، وہ پوائنٹ آف انفلیکشن تھا، اس میں گراف گرا، چونکہ اس وقت بہت سے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ کون جیتنے والا ہے، یا کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ کون جیتنے والا نہیں ہے، اور وہ نواز شریف صاحب کو پتہ چل گیا۔ تو 1 مہینہ پہلے تک اب جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں لوگوں کو یہ پتہ آلریڈی ہے کہ کون جیتنے والا ہے اور کون ہارنے والا ہے۔ وہ میں کہنے لگا تھا پھر ہمیں اس پوائنٹ آف انفلیکشن کا انتظار کرنا چاہیے، وہ تو آ چکا، ہاں پوائنٹ آف انفلیکشن بظاہر آ چکا، لیکن ابھی 2-1 مہینے میں کنفرم ہوگا یہ۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ بتائے گا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ لاہور ابھی بھی نواز شریف صاحب کا ہے اور شاید ہوگا بھی۔
کنسٹیچوئنسیز بہت ایکسپینڈ کی ہیں, نیا ووٹر آیا ہے, تو ٹرینڈز ہم کیا دیکھیں تاکہ اس سے پہلے کچھ ذرا پبلک سینٹیمنٹ کو ہم میئر کر سکیں کہ یار اس طرف تو جا رہا ہے, ہو سکتا ہے بعد میں تبدیل ہو جائے, لیکن ابھی تک یہ ہے. کیا ٹرینڈز ہیں جن کو دیکھنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جی لاہور کے اندر پی ایم ایل این کو ڈینٹ ضرور پڑا ہے, بٹ ابھی ان کی کچھ نہ کچھ بیس موجود ہے جس پہ اگر وہ ورکنگ کریں تو بہتر ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم نے جو لاسٹ بائی الیکشنز بھی دیکھے ہیں اس کے اندر بھی لاہور کے اندر سے شیر کہیں نہ کہیں سے جیت گیا تھا, اور ووٹ بھی ان کو ٹھیک پڑے. بالکل, اور جہاں پہ وہ ہارے بھی ہیں وہاں پہ بھی ڈفرینس اتنا زیادہ نہیں تھا. اسی طرح اگر ہم بالکل ورسٹ کیس سینیریو کی بات کریں 2002 میں, تو انہوں نے ایم ایم اے کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا, وہ بھی ایم این اے پہ جیت گئے. پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی دونوں اپنے اپنے ادوار میں لاہور پی ایم ایل این کو ڈینٹ نہیں پہنچا سکے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بزدار صاحب کی گورنمنٹ میں لاہور پہ خصوصی طور پہ کام کیا جاتا ہے, ڈپٹی میئرز کو لیا جاتا ہے, ایم پی ایز کو, یونین کونسل ناظمین کو, لیکن پی ٹی آئی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. یہ درست ہے کہ نظریات کے اوپر آج کل ووٹ دینے کا ٹرینڈ ہے, بٹ اس کے لیے آپ کو ایک نیٹ ورک بھی چاہیے جو اس ووٹر کو پولنگ سٹیشن تک لے کے آئے. لاہور میں تو ان کا نیٹ ورک بہت اچھا ہے, اور لاہور میں ویسے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ووٹر خود بھی آ جاتا ہے. مطلب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ووٹر کو لانا پڑتا ہے, لیکن ہم نے بعض الیکشنز میں دیکھا ہے کہ ووٹر خود بھی چل کے آ جاتا ہے. اور یہ بھی بڑی ایک متھ ہے جی کہ رات دوپہر تک سوئے رہتے ہیں, نہیں, جلدی بھی آتے ہیں. ہم نے لاہور میں ووٹر کو جی لاسٹ ٹائم ہم نے یہ آبزرو کیا تھا کہ صبح 10 بجے 11 بجے تک جی بالکل اکثریت آ کے ووٹ ڈال چکی تھی. اچھا, اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی ہوتی ہے جو وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہوتی ہے وہ اسیس کر لیتی ہے کہ کس کا ووٹر آ رہا ہے. ٹھیک, تو وہ پھر اپنے 5-6 گھنٹوں کے اندر کچھ نہ کچھ محنت کر کے اپنی موبلائزیشن بھی کر لیتے ہیں. تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے ینگ ووٹر کا ذکر کیا, سب سینٹیمنٹ کا ذکر کیا. یہ بڑا دلچسپ ہے کہ یہ ینگ ووٹر ہے, یہ ووٹر رجسٹرڈ تو ہے لیکن تھوڑا سا سہل پسند بھی ہے, اور اس کو خبر اپنے موبائل کے اندر چاہیے, اس کو اب کھانا بھی جو ہے پانڈا کے ذریعے وہ آرڈر کرتا ہے, گھر کے اندر ڈیلیوری اس کی ہوتی ہے. یہاں پہ تھوڑا سا باہر نکلنا پڑے گا, اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا, ایکسپوز کرنا پڑے گا, لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا, ووٹ تلاش کرنا پڑے گا, کافی محنت طلب کام ہے. تو ینگ ووٹر جو ہے آپ کے خیال میں یہ واقعتاً بڑے نمبرز میں کایا پلٹا سکتا ہے میاں صاحب؟ دیکھیے جتنی بھی بڑی پارٹیز ہیں اس وقت, پاکستان تحریک انصاف ہے, پی ایم ایل این ہے, میں پیپلز پارٹی کو اس میں کاؤنٹ نہیں کرتی ہوں کیونکہ وہ یہاں تک پہنچے نہیں ہے, اتنی نوبت نہیں آئی ہے. لیکن جو یہ دو بڑی جماعتیں ہیں نا, ان میں سے پاکستان تحریک انصاف نے شروع سے کوشش کی کہ انہوں نے ینگسٹرز کو جو ہے اپنی طرف مائل کیا. جو صاحب اس وقت نہیں ہے منظر عام پر, انہوں نے ہمیشہ ینگسٹرز, نوجوان نسل ان کو اکسایا. ان کا نام کیا ہے؟ ان کو کیا کیا ان کا نام کیا جو صاحب منظر عام پر؟ میں لے سکتی ہوں, عمران خان صاحب. میں تو کہتا ہوں آپ نام لیں, میں تو چاہ رہا ہوں آپ نام لیں. نہیں, نام لینے میں کیا ہے, نام میں کیا رکھا ہے, خان جو ہے نام میں کیا رکھا ہے. تو خان صاحب نے ان کو ایکچولی بڑا اچھے طریقے سے پرووک بھی کیا, ان کو تیار بھی کیا. یہ کام نون لیگ نے بہت دیر سے شروع کیا, ان مائی اوپینین. انہوں نے بڑی دیر لگا دی, ان کو لگا کہ ووٹ دلوانے کے لیے تیار کیا یا کسی اور کام کے لیے تیاری. جو کام انہوں نے کروانا تھا وہ تو کروا چکے خان صاحب, اس کے کانسیکوینسز بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ یوتھ کو تیار کرتے ان پازیٹیو وے کہ وہ اپنے ووٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے کا فائدہ اٹھا سکتے, یا اس کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لے سکتے, یا ان کو پتا ہوتا کہ ان کی ووٹ کی کتنی اہمیت ہے. اب اگر آپ باہر نکلیں گے, آئی بیٹ یو کہ آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں اور آپ 10 بچوں کو بٹھائیں, آپ کو 7 لوگ عمران خان صاحب کی غلط پالیسیز کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے جو ینگسٹرز ہیں نہ دکھیں تو آپ مجھے بتائیے گا. وہ جو 3 لوگ ہوں گے وہ اس لیے انفلوئنس نہیں ہوں گے کیونکہ شاید ان کے پاس بہتر نالج ہو سکتا ہے, شاید وہ ان بائسڈ ہو کے چیزیں دیکھ رہے ہوں, شاید ان کا کسی پارٹی کی طرف ٹلٹ ہو, ساتھ سے ان کی لڑائی ہوئی ہو, یا ساتھ والے سے لڑائی ہو, یا ان کی پالیسیز سے اختلاف ہو. لیکن ینگ ووٹر کو انگیج کرنا, ینگ ووٹر کو باہر نکالنا, اندرون لاہور کے اندر بالکل ٹھیک کہا باقی مہمانوں نے کہ ووٹ ابھی موجود ہے, مگر وہ جن کا ووٹ موجود ہے ان کے ایج میں اور جس ایج کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, اس میں فرق ہے. تو اس ایج گروپ کو انگیج کرنے میں میرا خیال سے تھوڑی سی اور محنت, ابھی وقت ہے, تھوڑی سی اور محنت لگے. ایک ایڈوانٹیج شاید نون لیگ کو یہ ہو کہ وہ انفراسٹرکچر جس کے ذریعے آپ نے تمام ینگ ووٹرز کو انگیج کر سکتی ہے پی ٹی آئی, وہ انفراسٹرکچر جو ہے اور جماعتوں میں چلا گیا ہے, کینڈیڈیٹس اور جماعتوں میں چلے گئے ہیں. استحکام پارٹی کے اندر کینڈیڈیٹس آئے ہیں, 100 کے قریب لوگ آئے ہیں, مزید جوائن کریں گے, اور اب تو یونین کاؤنسل لیول سے بھی وہ بندے لے کے آ رہے ہیں. سوشل میڈیا کی ٹیم, میری ان سے ملاقات ہوئی, وہ بڑا مجھے حیرانی ہوئی, وہ تمام کی تمام سوشل میڈیا کی ٹیم جو ہے وہ
پی ٹی آئی کی کور ٹیم ہوا کرتی تھی. وہ کہتے جی ہمیں پتہ ہے کس طریقے سے کھیلتے ہیں. سو ان اے وے آل دیٹ انفراسٹرکچر جو پی ٹی آئی استعمال کیا کرتی تھی الیکشن کیمپین کے لیے, لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے, اب وہ کہیں اور, اب بکھر گیا, کہیں اور چلا گیا. ایکچولی وہ جو انفراسٹرکچر تھا وہ جن کا تھا وہ کہیں اور لے گئے ہیں. بات اصل میں یہی ہے. تو کچھ گوداموں میں بھی پڑا ہوا ہے جس میں سے دوسری جماعتوں نے لے لیا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے پی ٹی آئی کا جو ڈھانچہ تھا نا وہ اکھاڑ پچھاڑ کا شکار ہے, اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب بھی وہ یہاں پہ کوئی کارنر میٹنگز بھی کرتے ہیں ان کے اوپر بھی چھاپا پڑ جاتا ہے. پھر لوگ جب بھاگ کے وکیلوں کے دفتر میں جاتے ہیں تو اس وکیل کے دفتر پہ بھی چھاپا پڑ جاتا ہے, ان کے خاندانوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. تو لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے تو اذیت برداشت کر لیں گے مگر اپنے خاندانوں تک نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ایک جو ان کے اندر سے جو ایک سٹنگ ہے وہ نکال دی گئی ہے. Is that to the advantage of نواز شریف آپ کے خیال میں؟ I think کہ it is not to the advantage of نواز شریف, کیونکہ جو سوئنگ ووٹر ہے, دیکھیں لاہور میں وکٹم کارڈ تو پھر بھی چلتا ہے, اور یہاں پہ یہ وہی لاہور ہے وہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئی تھیں تو وہ ادھر ہی لاہور میں لینڈ کی, کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا, اور کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا. اور I remember, ہاں, I was a little child and I could not, I mean I could even imagine the amount of people that were there. So this is a city that has always liked those kind of people. It has always liked a rebel. So میرا یہ خیال ہے کہ جو لاہوری ہیں وہ اس کو پسند بھی کرتے ہیں, مگر جو ڈائنامکس ہوتے ہیں الیکشنز کی اور جو پری پول ریگنگ ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے. اس پہ آتے ہیں, اس سے پی ٹی آئی لڑ پائے گی کہ نہیں لڑ پائے گی یہ بہت مشکل ہے. اچھا آپ نے وکٹم کی بات کی بھائی جی, زبردست ہم نے کام دیکھا ہے کہ لاہور میں آج کل سارے ہی وکٹم ہیں. نواز شریف بھی وکٹم ہے, پی ٹی آئی بھی وکٹم ہے, ٹی ایل پی بھی وکٹم ہے, جو پی ٹی آئی چھوڑ کے گیا وہ کہتے ہیں ہم بزدار کے وکٹم ہیں. تو لاہور میں مجھے جو ہے نا نان وکٹم کوئی نظر نہیں, ایوری باڈی از پلینگ دا وکٹم کارڈ, اور میاں صاحب بھی وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں. وہ نااہل ہیں, اور یہ تو بلال صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ اگر وہ نااہل ہیں اور ووٹر کو یہی نہیں پتا کہ پی ایم ایل این کا پی ایم کینڈیڈیٹ کون ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا. ہو سکتا ہے یہ آپ سوال آپ نوٹ کر لیں, لیکن ذرا اس کو ایوری باڈی از اے وکٹم ناؤ. دیکھیں یہ تو ایک پولیٹیکل مہم کا ایک حصہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر جب آپ کے پاس پریزنٹ کرنے کے لیے پرفارمنس نہیں ہے, اسپیشلی اگر آپ مسلم لیگ نون کی بات کریں, تو پھر آپ نے اپنا بیانیہ کہیں ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے. پچھلے جتنے بھی الیکشنز ہیں وہ مسلم لیگ نون خوشحالی, ترقی, منصوبہ بندی, پروجیکٹس کے اوپر اس نے لڑے ہیں. یہ پہلا الیکشن ہوگا جس کے اندر وہ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم پچھلے 5 سالوں میں یا پچھلے 1.5 سال میں ہم نے یہ کیا ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پھر اس طرح کی چیزیں ہوں گی. دوسرا چھوٹا سا پوائنٹ یہ ہے کہ جو لاہور میں جلسہ ہوا تھا مسلم لیگ نون کا, اس میں یہ چیز آبزرو کی گئی کہ پورے پاکستان سے وہاں پہ لوگ موجود تھے, لیکن لاہور کی حاضری اتنی نہیں تھی. اب اس کی ود ان پی ایم ایل این 2 جسٹیفیکیشنز دی جا رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی ٹیم سے لے کے تو سیٹ اپ مریم نواز کی ٹیم کو دیا گیا ہے, ہو سکتا ہے اس سے شفٹ آئی ہو. دوسرا جسٹیفائی یہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ لاہور کا ووٹر جلسے میں آتا ہی نہیں ہے, وہ صرف ووٹ ڈالنے ہمیں آئے گا, اس لیے آپ لوگ مطمئن رہیں. تو یہ ایک ڈسکشن لاہور کے حوالے سے, لاہور کا ووٹر جو ہے وہ نہیں آتا جلسے کے اندر. یہ تو میں جسٹیفیکیشن کی بات لیکن آتا ہے ویسے جلسے, اور جلسہ کا بھری بھی ہے. پی ایم ایل این یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ اس چیز کو کیسے کیٹر کرنا. ذرا ابھی جو مریض نے کہا جی نااہلی والا, ول دیٹ بی اے فیکٹر کہ جب تک یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے نون لیگ کا ووٹر کنفیوز رہے, اس کو کہا جی پتہ نہیں ساڈا بندے نے آنا ہی نہیں, آنا تو یہ آنا ہی نہیں ہے تو پھر ووٹ کیوں پائیے. طلعت صاحب وہ ایک عورت نے مجھے کہا, سوری میں بات کاٹ رہی ہوں, اس نے کہا جی دکھاندے نے نواز شریف نو لاندے نے شہباز شریف نو, یہ تو پہلے فیصلہ کرو کہ ہے کون. اس کو کہتے ہیں مارکیٹنگ. میں تو آپ کو کوٹ کر رہی ہوں, ایک عورت نے جو مجھے کہا کہ جی دکھاندے نے نواز شریف نو لاندے. کمال وزڈم ہے, کمال. یہ دیکھیں نا ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک سیکنڈ لائن بھی ہے نا, ان کے پاس یہ بھی ہے, اگر وہ نہیں تو پھر یہ تو ہے, لیکن وہ ناپسندیدہ لائن. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے نا, ایک قانونی تعبیر کے مطابق تو وہ ختم ہو چکی ہے, بلکہ ایکسپائر ہو گئی ہے, تو اب وہ ڈسکوالیفائڈ نہیں ہے. لیکن یہ آرگویبل ہے پوائنٹ, یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا میرے خیال میں ان کا. لیکن ان کے ڈیمینر سے, ان کی چال ڈھال سے, ان کے مینرزم سے کہیں نہیں لگتا کہ وہ اس معاملے کے وجہ سے بہت زیادہ ڈسکوالیفائڈ ہیں یا کوئی ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں. اس لیے میرے خیال میں نواز شریف صاحب کی ہم موجودگی اور کیمپین کو لیڈ کرنے کی وجہ سے, اور آپ نے جو کہا جو ڈیمینر ہے اس سے, میرے خیال میں
उस माई के अलावा जिसने मुंदेजर से बात की थी, बाकी लोगों को यकीन है कि ये नवाज शरीफ का इशू है। अब आपने ना उस माई का नाम बताना ना उसकी जगह बताना, इसके लिए मसला हो जाएगा, आपने बताना नहीं, लेकिन कोर्ट उसका जबरदस्त है। हाँ, लेकिन हैंगओवर वैसे शहबाज शरीफ का है, क्योंकि इन्होंने सही कहा कि शहबाज शरीफ का तुरा इम्तियाज़ ये होता था कि मैं बड़ी डेवलपमेंट करता हूँ। मरकज़ में जब गए तो मरकज़ तो सूबे से मुख्तलिफ होता है जी, सूबे में आप स्पेंड करते हैं, मरकज़ में आपको सेव करना पड़ता है, तो शहबाज शरीफ वहाँ पर ज़रा ठुस हो गए। इज़ दैट हैंगओवर एन इशू लाहौर में या नहीं? तला साहब देखें, शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब में गवर्नेंस और प्रोजेक्ट्स की टाइमली कंप्लीशन वगैरह वगैरह काम करते थे, तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट उनके बिहाफ पे कोई और कर रहा होता था। ये सिर्फ वो टेक्निकल काम किया करते थे, यानी जिसको ब्यूरोक्रेसी जो काम करती है उसे करवा लेते थे, कराते थे, और बहुत अच्छा करा लेते थे। लेकिन जो बड़ा एक हमारा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। आपने जो पॉलिटिशियंस हैं, आपके साथी हैं, आपके लॉयलिस्ट हैं, आपने उनको किस तरह से मुतमईन रखना है, ये सारा काम मरकज़ से हो जाता था पहले। जो इस वक्त चूँकि ख़ुद वो मरकज़ में थे और वो मरकज़ निगाह भी वो ख़ुद थे, इसलिए वो तो नहीं कर पाते थे, तो उनकी तो सारी एफ़र्ट उनको खुश करने में, उनको अपीज़ करने में लग रही थी, तो इसलिए वो नहीं कर सकते थे जो आप तवक्को कर रहे हैं। तो आइंदा भी अगर नवाज शरीफ साहब फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो नहीं लड़ते इलेक्शन या नहीं लड़ पाते और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए फिर भी सबसे बड़ा एसेट नवाज शरीफ साहब का मौजूद होगा। वही चीज़ें कंट्रोल कर रहे होंगे, रहबर वही होंगे, कंट्रोल वो कर रहे होंगे, तो वो एडवांटेज उन्हें रहेगा। लेकिन दो क्विक बातें, एक तो यंग लोगों की बात की आपने, बिल्कुल सही कहा कि यंग लोग रजिस्टर्ड तो बहुत हैं, कोई 45% है टोटल वोटर्स का, 45% है 18 से 35 साल तक के लोगों का जो यंग शुमार हो सकते हैं। लेकिन वोट डालने में पिछले 8 इलेक्शनों का जो एग्ज़िट पोल डेटा है उससे ये बताता है कि 30% सिर्फ आते हैं इलेक्शन में वोट डालने, जवान लोग। तो इतना बड़ा फ़र्क है, तो वो खौफ तो उनसे बहुत आता है लेकिन वो मतलब है देखने वाला। लेकिन और इन हालात में जो हालात हो रहे हैं उसमें शायद वो बददिल होकर और भी कम वोट डालें। आई थिंक ये जो है ना कि आप मोटिवेट वोटर को कैसे करते हैं, इस पर भी ज़रा हम बात करते हैं। और आपने जिक्र किया कि वो आते नहीं है, हमारे 125 से ऊपर टीवी चैनल्स हैं हमारे यहाँ पर, और हम कहते हैं कि बड़ी यंग कंट्री है, लेकिन कमाल बात यह है कि 125 टीवी चैनल्स में से किसी एक पर भी यूथ शो कोई नहीं है, क्योंकि यूथ टीवी देखती नहीं है। सो इससे आपको पता चलेगा कि उनका होना और उनकी तरजीहात का होना आर टू डिफरेंट थिंग्स। ब्रेक के बाद कुछ और बात करेंगे लाहौर और नून लीग के हवाले से। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। लाहौर बहुत अहम है, ये एक सियासी गद्दी की कैफियत इख्तियार कर गया है, लेकिन ये ऐसी गद्दी है जिसको सब क्लेम करते हैं। मजहबी जमातें भी इसको क्लेम करती हैं, नई जमातें भी इसको क्लेम करती हैं, PTI इसको अपनी गद्दी समझती है, नवाज शरीफ तो इसको हमेशा अपनी गद्दी गर्दानते रहे हैं। तो नून लीग जो है वो चाह रही है कि हमने लाहौर, जिस तरह पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलता है तो हम कहते हैं सारे मैच हार जाएं, इंडिया से हमने मैच नहीं हारना। अब नताइज क्या निकलते हैं वो गलत बात है, तो वो कहते हैं कि बाकी जिधर मर्जी जो कुछ हो जाए, लाहौर के ज़माने में फैसलाबाद भी होता था, गुजरांवाला भी है, बट लाहौर इज़ सेंट्रल टू देम। लेकिन ज़रा मीडिया के ज़ाविये से बात करें, नून लीग का जो मीडिया इंगेजमेंट है नवाज शरीफ के आने के बाद, ख्याल ये किया जा रहा था कि वो मीडिया के अंदर जाके ना दिल फ्लड द मीडिया, नहीं हुआ। मतलब उन्होंने बहुत कंजर्वेटिव अपनी पॉलिसी अपनाई। What's your assessment? Is that correct assessment? या हमें लगता है? I think it's a strategy. अब की बार जो मियाँ साहब वापस आए हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। मियाँ साहब वो मियाँ साहब नहीं है जो उनके वोटर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे मुनीज़ा साहबा ने एक बात कही थी कि दबंग लोगों को पसंद किया जाता है, तो दबंग लोग अगर डट जाएं किसी बात पर तो लाहौरी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं या पंजाबी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। देखा बंदा अब एक ज़बान का है, एक खड़ा हो गया इस बात पर। लेकिन अब जो वो एक यू टर्न आया है ना, उसकी वजह से यूँ मालूम होता है कि मियाँ साहब बड़ा नपी तुली गेम खेलना चाह रहे हैं, बड़े खामोशी से एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाह रहे हैं। सलाह मशवरे भी हो सकते हैं, जैसे आप ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस कर रहे थे कि जर्नलिस्ट के साथ भी उन्होंने कोयटा जाके कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की है, बस अपने अपने जो प्यारे प्यारे हैं। ये तो मुझे बताना पड़ेगा क्या हुआ। एग्जैक्टली, तो आई थिंक मियाँ साहब जो है वो अब की बार जो है वो गेम डिफरेंट तरीके से खेलना चाह रहे हैं। वो इमेज के जी हूं आ गया, छा गया, दबंग गया, वो वाला इमेज नहीं है मीडिया पर भी। योर टेक, मीडिया के ऊपर एंगेजमेंट जो है वो इतनी
میں آدھے منٹ کا اگر کمنٹ کر دوں اسی دبنگ بات پہ کہ دبنگ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. میں ایگری کرتا ہوں, پسند کرتے ہیں, ووٹ بھی دیتے ہیں, یہ کویسچنیبل ہے. میرا خیال ہے لوگ لاہوری جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈاڈا ہونا چاہیے, جو بھی ہے ڈاڈا ہونا چاہیے. تو یہ بہت ڈاڈا ہے. ہاں وائن صاحب تو بہت ڈاڈے ہیں, مطلب لسٹ از ویری طویل جس کو ہم کہتے ہیں. نہیں مگر میرا اپنا یہ خیال ہے میاں نواز یہ دیکھیں نا, یہ چوبارے کی ڈسکشن تو ہے, واقعتاً یہ ہے, مطلب بڑک کو بھی پسند کریں گے, نعرے کو بھی پسند کریں گے, اور جی نردہ بچہ ڈٹ گیا, but do they actually vote on the basis of that? That's the issue. دیکھیں میاں نواز شریف ہیز لانگ ٹینٹیکلز ان لاہور. مجھے یاد ہے جب میں آخری الیکشن کور کر رہی تھی تو وہاں پہ ایک باربر شاپ تھا, اس نے میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے, اس کی تصویر لگائی ہوئی تھی. تو میں نے کہا جی آپ نے کیوں لگائی ہوئی, آپ کو میاں نواز شریف صاحب کیوں پسند ہے؟ کہتا ہے بس میں لو کرنا. میں نے کہا مگر کیوں کرنے ہو لو؟ کہتا ہے بس میں کرنا تینوں کی. تو وہ ان کے اندر بس میں لو کرنا, تینوں کی میں لو کرنا. تو دیر از نو جسٹیفیکیشن فار دس لو, بٹ دیر از دس تھنگ دیٹ آفٹر perhaps رنجیت سنگھ, he is one of the most popular leaders of Punjab. یہ ایک پرسیپشن ہے اباؤٹ میاں نواز شریف, اینڈ کہ وہ لاہور کو تو وہ اون کرتے ہیں, وہ ان کا اپنا شہر ہے. سو لاہوریز لو نواز شریف, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ دیر از آلسو اے ریئلائزیشن کہ اگر ہماری کوئی وقت ہونی ہے, میاں نواز شریف کے بارے میں نہیں ہے, عمران خان کے بارے میں بھی نہیں, اگر ہماری کوئی وقت ہونی ہے, اگر ہماری کوئی سے ہونی ہے, تو پھر ہمیں اس کے لیے بھی ووٹ کرنا چاہیے جو ہماری بات سنے. اور اگر انہوں نے کسی اور طرف دیکھنا ہے تو پھر ہمیں شاید یہ منظور نہیں. میرا خیال ہے یہ ایک ریئلائزیشن کم از کم ینگ لوگوں میں بہت ہے, اور ینگ لوگ بڑے خاموش بیٹھے ہیں, چپ کر کے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. بہت کم لوگوں کو ماجد یہ شاید یاد ہو کہ نواز شریف نکالے جانے سے پہلے انہوں نے مکمل طور پر آؤٹ سورس کر دی تھی اپنی سیاست. مطلب وہ عملاً اور ذہنی طور پر وہ ریٹائر ہو گئے تھے. ان کا پرائم منسٹر ہاؤس یا چودھری نثار چلایا کرتے تھے, بیوروکریسی ساری فواد حسن فواد کے پاس ہوتی تھی. لوگوں کو شکایت یہ ہوتی تھی ہم سے ملتے نہیں ہیں, اور انہوں نے بعض جگہوں پر کہا بھی کہ میں نے اب سیاست سے ریٹائر ہو جانا. وہ تو پاناما نے ان کو خواہ جگا دیا, اور اب یہ اس کا ایک کانسیکوینس آپ کو نظر آ رہا ہے. سو ہی ہیز بین آؤٹ آف لاہور فار اے لانگ ٹائم. پیپل ڈونٹ ریئلائز دیٹ. جب مرکز کے اندر تھے, وہ اس کے بعد پھر وہ مجھے کیوں نکالا کہتے کہتے باہر چلے گئے, اور اس کے بعد بہت عرصے کے بعد آئے ہیں. یہ ڈز ہی نیڈ ٹائم ٹو فائنڈ ہز فیٹ, اس کو ان کو چاہیے وقت, یا کین آئی سے جسٹ ون تھنگ, آئی تھنک کہ جو چونکہ میں ان کے ساتھ ٹریول کر کے آئی ہوں, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب تک ان کے جو کیسز ہیں وہ جب تک منطقی انجام پہ نہیں پہنچتے تب تک یہ انٹرویوز نہیں دیں گے. اوکے, سو یور ٹیک. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اس لیے بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں آپ نے جس طرح پہلے سیاسی گدی کی بات کی تھی, میں اس کو بڑا شارٹلی کنیکٹ کرنا چاہوں گا. پنجاب کے دیہاتی علاقوں میں جب بھی کوئی لوگ الیکشن پہ کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے علاقے کے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں, سیال شریف, تونسا, پاک پتن, ان سے لیٹر لے کے آتے ہیں کہ یہ ہمارا امیدوار ہے. تو میاں صاحب نے میرا خیال ہے پہلا کام یہ کیا ہے کہ وہ لیٹر لے کے آ گئے ہیں کہ میں آ رہا ہوں, اور میں ہی سرٹیفائڈ امیدوار ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی کافی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں. تو جب لاہور میں بھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک فیل آ جائے, پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا لیڈر بھی ہے, اس سے شکایات بھی ہیں, لیکن اس کو قبولیت مل گئی ہے, یہ آنے والا ہے, تو وہ لوگ پھر اپنی جو شکایات ہیں ان کو تھوڑا سا دور رکھتے ہوئے, سمجھتے ہوئے کہیں نہ کہیں مینیج کر لیتے ہیں. اب ہینڈز آن بھی ہونا پڑے گا, کیونکہ وہ بہت ہینڈز آف رہے ہیں. لندن سے بھی جو ہینڈز آن ہوئے وہ کوئی زیادہ ہینڈز آن نہیں تھے. اب پہلی مرتبہ میرے خیال میں 10 سال میں وہ ہینڈز آن ہو رہے ہیں لاہور کے پالیٹکس کے اوپر. دیٹس سگنیفیکنٹ, نہیں؟ جی سگنیفیکنٹ ہے. اور میں ایک اور پوائنٹ میں بھول نہ جاؤں ذکر کر دوں کہ دیکھیں پہلے تو فرق ذرا, جیسے میں نے کہا کہ لاہور میں ووٹرز کا فرق دونوں پارٹیوں کا, جو فرسٹ سیکنڈ پارٹی تھی وہ زیادہ تھا, 48% 38%. اب فرق کم ہو گیا ہے. تو اب جو تیسری مقبول ترین پارٹی تھی نا, وہ بھی ذرا دیٹ نیڈس ٹو بی واچڈ, وہ تھی ٹی ایل پی. جی بالکل. پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ ووٹ لیے تھے اس نے. تو ٹی ایل پی کیا اب خادم رضوی صاحب مرحوم کے بعد کیا اس کی جو شین اور شائن ہے وہ ختم ہو گئی ہے, یا وہ ابھی بھی مقبول ہے اور لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی؟ تو اب اگر تھوڑے سے بھی ووٹ اس سے بھی زیادہ لے لے, اتنے ہی لے لے, تو وہ اس کے پاس ایک بیلنس کرنے کی قوت ہوگی. یعنی اسی پوائنٹ کو ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ روایتی طور پر نون لیگ نے رائٹ ونگ ووٹ کافی اٹھایا ہے, وہ تو پھر اس کے بعد اسٹریٹجی کے طور پر
مذہبی بنیادوں پر گروپس بنوائے گئے, ان کے علیحدہ جماعتیں بنی, ان کا ووٹ ٹوٹا جس سے ان کو نقصان بھی ہوا, 10-10 12-12 ہزار سے وہ سیٹیں ہارے بھی. اس مرتبہ اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ ہاؤ نواز شریف انگیجز ود دا ریلیجس ووٹر. آپ کے خیال میں اسلامک ٹچ پرابلی دے آلویز بن کنزرویٹو, وہ تو ٹھیک ہے رائٹ سائڈ پہ وہ رہے ہیں, لیکن ان کی غیر موجودگی میں مذہبی جماعتوں نے اپنے نئے رنگ نکال لیے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو ان کا کیسے انگیج کریں گے مذہبی ووٹر کے ساتھ. دیکھیے ایک زمانے میں وہ اسی بات کو ریئلائز کرتے ہوئے انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی الائنس کی تھی, IGI کے زمانے سے شروع ہوا تھا. پھر بعد میں جماعت اسلامی کی توقعات ذرا بڑھ گئیں, جو یہ پوری نہیں کر سکے تو وہ ٹوٹ گیا اتحاد. لیکن اب ریئلزم کا اگر تقاضا یہ ہوا کہ وہ TLP کے ساتھ کوئی اتحاد کر سکیں یا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹس کر سکیں یا انڈرسٹینڈنگ کر سکیں, کیونکہ وہ بہت نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے, اس کو فائدہ ہو نہ ہو ان کو نقصان پہنچانے کی بڑی صلاحیت ہے. آپ نے صحیح کہا تھا کہ بہت جو مارجن آف وکٹری سے زیادہ ووٹ تھے ان کے کئی جگہوں پہ, تو اس وجہ سے وہ ہارے. تو اب بھی ایسے ہو سکتا ہے, تو لہٰذا ان کی اسٹریٹجی میں میرے خیال میں ایک اہم نقطہ یہ ہوگا کہ وہ TLP کے ساتھ کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں. اور بہت سارے لاہور کے اندر واقعات ایسے بھی ہوئے جن کا ہینگ اوور موجود ہونا چاہیے تھا, اور کبھی کبھی حوالہ جات کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ہماری ڈسکورس کا حصہ نہیں رہے. ماڈل ٹاؤن کی ٹریجڈی ہم نے دیکھی, اس کے علاوہ اگر آپ واقعاتی حادثاتی دیکھیں تو زمان پارک کے گرد جو اتنے عرصے ڈرامہ گھومتا رہا وہ بھی ہم نے دیکھا ابھی کیسے سناٹا دیکھیں. بالکل, اور وہ تو خیر سناٹا تو کافی عرصہ پہلے چھا گیا تھا, لیکن اس کو رجسٹر کرتے کرتے ٹائم لگا. پنجاب اسمبلی کے اندر پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ہوا, یا انہوں نے پنجاب اسمبلی کے ساتھ جو کیا, جو اس صوبے کے اندر اس شہر کے اندر بیٹھ کے ہمیں ریئلائزیشن زیادہ ہوتی ہے کہ طویل عرصے سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ موجود ہے جس کو 3 مہینے کے اندر ختم ہو جانا چاہیے تھا. بٹ دیز آر بگ ڈیولپمنٹس. تو آپ کی نظر میں یہ ڈیولپمنٹس کوئی اثر ڈالیں گی یا نہیں ہوگا؟ نیا ووٹر ورسز پرانا ووٹر, نواز شریف ورسز PTI, عمران خان ورسز نواز شریف, یہی بیٹل ہے. اچھا, ہم لوگ بہت کم میموریز جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پرانے واقعات کو بھول جائیں. آپ نے ماڈل ٹاؤن واقعے کا ذکر کیا. ایک زمانے میں ہر ہیڈ لائن میں ماڈل ٹاؤن کا ذکر ہوتا تھا. جب کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی تھی تو یہ سانحہ ریپیٹ کیا جاتا تھا, اس پہ بات چیت ہوتی تھی. اب جائیں گے تو چیزیں تھوڑی سی فیڈ آؤٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. جو ووٹر ہوتا ہے نا, وہ ابھی کیا ہے, کرنٹ سچویشن کیا ہے, ابھی ریسنٹلی کیا ہوا کو ایویلیویٹ کر رہا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ میچ فری اینڈ فیئر ہوگا؟ کیا یہ ون سائیڈڈ میچ جو ہونے والا ہے, کیا صرف آپ اور مجھے نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ دیکھنے والے جو لوگ ہیں ٹی وی پہ, یا جو سوشل میڈیا پورا دن اسکرول ڈاؤن اسکرول اپ کرتے رہتے ہیں, جو ٹویٹر پہ آپ کو بھی کچھ برے برے الفاظ بولتے ہیں, کہتے ہیں میں تو دیکھتا نہیں, بیچاروں کی گالیاں ضائع جاتی ہیں. نہیں, ہم بھی نہیں پڑھتے گالیاں, بڑی ڈپریسنگ ہوتی ہے. لیکن یقین مانیے جو گالیاں نکال رہے ہیں ان کو ویسے بتا رہا ہوں کہ چلے نکالتے رہیں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں تو پتہ نہیں, جس دن آپ نہیں دیتے ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آج نکلی کیوں نہیں. ہم نہیں دیکھتے. میں ویسے آج کل کم ہوئی اپنی ٹیم کو میں منت اللہ کر کے وہ گالیاں دیکھتے رہتے ہیں, وہ کام کی بات مجھے بتا دیں, میں دیکھتا نہیں. بٹ یو آر رائٹ. ہاں, تو وہ جو میچ ہے نا, ایکچولی انٹرسٹ ختم ہو جائے گا بہت سارے لوگوں کا. یہ واقعات بھی فیڈ آؤٹ ہو جائیں گے, سب چیزیں کمپرومائز بھی ہو جائیں گی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے میچ اگر انٹرسٹنگ رکھنا ہے تو اس کی کچھ گراؤنڈ, یہ جو ہم بہت زیادہ, آپ کو پتا سب سے زیادہ جو ویورشپ ہے مختلف چینلز میں سے, وہ ایک چینل جس کے اوپر ریسلنگ ہوتی ہے, سب کو پتا وہ فکس ہوتی ہے, اتنی ویورشپ ہوتی ہے اس کی, اس میں لہٰذا یہ آپ نہ کہیں کہ اگر فکس ہے تو اس کے اندر دلچسپی. لیکن دولت صاحب ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنے والی ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر ٹکٹ جا کر خرید کے دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ باہر سے دیکھتے ہیں. اچھا, اس میں بڑا دلچسپ ہے کہ یہ جو ابھی ذکر کیا کہ جی میچ فکس ہے, اور دوسری طرف جو سینٹیمنٹ ہے, اب لاہور کے سینٹیمنٹ بات کروں, بڑا کلیئر ہے. اس نے کہا جی صحیح طریقے نال کڈیا سی نہیں نا, واپس آن دو تو اعتراض کیوں کرے. میرا یہ خیال ہے کہ دانش مندانہ فیصلہ یہی ہوگا سیاستدانوں کا کہ کم از کم وہ اس کے اوپر آمادہ تو ہوں کہ آپ کے رولز آف دا گیم کیا ہوں گے. چونکہ دیکھیں آپ الیکشنز کرا لیں گے, کوئی ہار جائے گا کوئی جیت جائے گا, مگر اس کے بعد کیا آپ 5 سال پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے, یا اس کے 2 سال کے بعد ایک ایسی قوت جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے, جس کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ آپ تو الیکشن بھی صحیح طریقے سے نہیں جیتے, تو جو کام آج آپ کر رہے ہیں کل وہ پھندا آپ کے گلے میں پڑا ہوا ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, دیٹ ول دس الیکشن شور اپ اسٹیبلٹی, اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا ریئل کوسچن. اچھا, اس اسٹیبلٹی وہ تو ایک لارجر اسٹریٹجک ایشو ہے. میں ذرا لاہور کے اوپر ذرا واپس ہوں, نون لیگ کے اوپر. چیف منسٹر زیادہ ہیں ان کے پاس,
اب لگتا ہے ہر کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ چیف منسٹر کا ہے. حمزہ شہباز تو ہیں ہی, شہباز شریف صاحب اگر نواز شریف ہیں تو وہ جیسے چیف منسٹر ہیں تو ادھر بھی بہت مریم نواز بھی موجود ہے. مطلب اب کینڈیڈیٹ فیملی کے اندر بڑھ گئے ہیں. اور پھر ساتھ آرگومنٹ یہ ہے کہ صرف آپ نے کیا فیملی سے ہی کینڈیڈیٹ لینا ہے, کوئی باہر سے بھی کینڈیڈیٹ لینا ہے, تو باہر کے کینڈیڈیٹ بھی موجود ہیں. تو 6 تو میں گن چکا ہوں. ول دیٹ بی این ایشو یا نہیں آپ کے خیال میں؟ ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ لاہور کے جلسے کی جسٹیفیکیشن وہ یہ دیتے ہیں کہ حمزہ سے ہم نے مریم کو ٹرانسمٹ کیا تو اس دوران ہی گڑبڑ ہو گئی. تو یہ could that be an issue جس کی وجہ سے الیکشن کے بعض نتائج پہ فرق پڑ سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال جی کہ یہ کوئی ایشو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے محبت یا نفرت کا یہ پیمانہ نہیں ہے. ٹھیک, جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سی ایم یا پی ایم کون ہوتا ہے. وہ اس چیز کو بھی قبول کر چکے ہیں کہ حمزہ شہباز سی ایم تھے اور شہباز شریف. لیکن الیکشن اسٹریٹجی پارٹی بنائے گی, اس کے اندر تو آپس میں مفاہمت یا مخاصمت دیٹ کین پلے اے رول, نہیں کہ جو اس نے دھڑا بٹھا دیا, اس نے سپورٹ نہیں کیا, وہ بندے نہیں لے کے آیا, تو وہ کم کرنا ہے کیسی, دیٹ میٹر. دیکھیں یہ سارا کچھ اس وقت تک اپلیکیبل ہوتا اگر اسحاق ڈار کو الیکشن سیل کا چیئرمین نہ بنایا جاتا. اسحاق ڈار صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے پچھلے 26 سال میں نہ تو کوئی صوبائی الیکشن لڑا, نہ کوئی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا. تو اگر وہ مسلم لیگ نون کے الیکشن سیل کے سربراہ بن سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فیملی ہی اس ساری چیز کو رن کرے. نواز شریف دا پیٹریارک وہ کنٹرول کریں گے. ان کی غیر موجودگی میں ایشو ہو سکتا تھا, ویسے نہیں. وڈ یو ایگری ود دیٹ کہ نواز شریف کی موجودگی میں یہ چھوٹی موٹی جو آپس میں چخ پخ چلتی رہتی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ اس کے باوجود کہ وہ چھوٹی بڑی جو چیزیں ہیں ان کو وہ کنٹرول کرنے کی بہتر صلاحیت ہے, لیکن یہ ان کی فیملی سے پنجاب کا چیف منسٹر ہونا, جبکہ وہ مرکز میں اس ازمپشن کے ساتھ کہ وزیر اعظم ہوں گے, یہ بہت ہی مشکل کام ہوگا. ٹھیک, ان حالات میں میرے خیال میں یہ ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوگا. جو قوتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو افورڈ کرنا کہ وہ وزیر اعظم ہو اور ان کی بیٹی یا ان کا بھتیجا یا ان کا بھائی یہاں وزیر اعلیٰ ہو, اور مرکز میں بھی ظاہر وزیر خزانہ جس نے ہونا ہے وہ بھی طے ہے. تو یہ بڑا مشکل ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے سے ہی لے لیں تو وزیر اعظم کے لیے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ ہوتا ہے. جی بالکل, اور وہ تکلیف دہ بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے مشکل بھی پیدا کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود میرا خیال یہ ہے کہ فیملی سے غالباً نہیں ہوگا. نہیں ہوگا یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا بھی چاہیے اور نہیں ہوگا بھی. وہ لا بھی نہیں پائیں گے. ابھی بتایا نہیں آپ کو کہ جب اسحاق ڈار صاحب کو الیکشن سیل کا ہیڈ بنا دیا تو تسی کر لو جو کرنا ہے. ہاں وہ بنا دیں ہیڈ, لیکن وہی ہیڈ جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. یہاں پہ تو اب کھلم کھلا بحث ہوتی ہے نا مقبولیت اور قبولیت کی. تو مقبولیت کا تو درجہ اب ثانوی ہو گیا, ٹاپ موسٹ چیز ہے قبولیت. تو اگر وہ قبولیت نہیں ہوگی, اس کی آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سیٹ اپ کی پی ٹی آئی کے سیٹ اپ کی جو بربادی کا آغاز ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ قبول نہیں تھا. تو یہ ہو سکتا ہے. اچھا, وہ اس کے اوپر میری ٹیک ذرا مختلف ہے. یہ انہوں نے دکھائی کھبی اور ماری سجی تھی, بہت اچھے طریقے سے قبول کیا ہوا تھا انہوں نے بزدار صاحب کو. ہمیں خام خواہ ان کے اور بھی لانجے تھے, میں ایک اور پروگرام اس کے اوپر ہم کریں گے. لیکن بزدار صاحب اتنے ناقابل قبول نہیں تھے جتنے بتائے جا رہے تھے. بٹ ٹورڈز دی اینڈ اف آئی کوڈ آسک یو کہ الیکشن کیمپین نون لیگ کلنچنگ سلوگن کیا ہوگا ان کا, مطلب یا کیا ہونا چاہیے, یا کیا ہونا چاہیے, یہ کیا ہو سکتا ہے, اچھا سلوگن کیا ہو سکتا ہے؟ طلعت صاحب دیکھیں, ماضی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 2017 تک نون لیگ کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو تبدیل کر دیا, وچ از ان سرٹن وے رائٹ. بہت سارے کام ہوئے بھی تھے. اب بیانیہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں وہ جو بیانیہ 2017 والا تک ہے مجھے وہ بھی پٹتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ اب یہ بیانیے سے نکل کے بعد الیکٹیبلز پر آ گئی ہے, اور اگر الیکٹیبلز نے ہی آپ کے پاس آ کر آپ کو الیکشن جتانا ہے تو میرا نہیں خیال بنتا کسی بیانیے کی ضرورت ہے. البتہ اگر بیانیہ بنا بھی رہے ہیں یا بنا بھی چکے ہیں یا ابھی پیش کرنا بھی ہے کچھ اس میں مزید چینجز کر کے, تو وہ 17 مہینے پلیز کاؤنٹ کیے جائیں, 16 مہینے جس میں گورنمنٹ رہی ہے شہباز شریف صاحب کی. کیونکہ اب جب ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے, پیٹرول نیچے آیا, بائی دا وے 2 روپے پھر نیچے سستا ہو گیا, تو اب نون لیگ والے بہت فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کریڈٹ ہے, جبکہ بیٹھی نگران گورنمنٹ. تو اگر ڈالر کی سمگلنگ ہے یا پیٹرول کا مسئلہ ہے تو یہ اب کیا لوگوں کو کیا بتائیں پھر؟ یہ تو کافی ساری چیزیں بتا دی نا آپ نے. میاں صاحب از بیک, آئی تھنک یہ کافی ہے. کراؤڈ ڈیولپمنٹ, ہاں
डेवलपमेंट इज़ द ओनली स्लोगन जो ये भी कर सकते हैं। और जब ये लोगों से पूछा जाता है ना एग्जिट पोल में कि बताओ भाई तुम किस वजह से वोट देते हो, तो सबसे बड़ी वजह जो बताते हैं वो डेवलपमेंट है। हाँ, वो रिंग रोड का जिक्र करते हैं, आपके पास ये बस है तो इसका जिक्र होता है। तरक्की, लेकिन तरक्की को बहुत ज़्यादा जो है ना ये चमकदार वो दबंग किस्म का स्लोगन लगता नहीं है, इसके साथ कोई और चीज़ नहीं। देखिए उन्होंने तो अभी ये कहा है कि जी हम खुशहाली के ऊपर बात करेंगे, मगर देखें पाकिस्तान की जो आवाम है ना वो खुशहाली को सिर्फ रोड्स और मईशत नहीं समझती। डेवलपमेंट ऑल्सो मीन्स बुनियादी इंसानी हकूक़। क्या यहाँ पे लोगों को राइट टू फेयर ट्रायल है? क्या यहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? क्या लोग जो हैं यहाँ पे अपनी बात कर सकते हैं, अपने मर्जी के नुमाइंदे चुन सकते हैं? ये भी लोग आज सोच रहे हैं और ये ही वो नौजवान तबका सोच रहे हैं। बस ये यूं ना साहब मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए, यानी हमारी ख्वाहिश है कैसे हो, लेकिन क्या नहीं, I think so. I beg to disagree. I think because I work with young people and हम और आपको बताने वाले लोग है नवाज शरीफ ना, फिर भी आप बीच में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, वो देखिए वो अवाम जो है ना वो और अवाम है। बताइए। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम उनके लिए सबसे सूटेबल चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ के साथ उनके बकौल जो नाइंसाफ़ियाँ हुई थी उनको अंडू किया जा रहा है, ठीक, और रियासत अपनी गलतियों का अजाला कर रही है। तो इसके अलावा कोई उनके पास बयानिया इस टाइम सूटेबल नहीं हो सकता। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। देखते हैं लाहौर किस तरफ जाता है और लाहौर कितना तब्दील हुआ है। चारों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।